خلیفہ دوم حضرت عمر جی فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ خلیفہ بن گئے تو مولا علی شیر خدا نے چیف جسٹس کا عہدہ لیا، تو ان کی بھی مطلب ہے بیعت کر لی۔ اگر یہ دونوں نام جو ہیں اسلام میں، یا جیسے آپ نے کہا پیچھے قرآن میں کہ ان کے ایمان اضف ہو چکے ہیں نہ، اعمال اضف ہو چکے ہیں، تو پھر مولا علی شیر خدا نے ان پہ بیعت کیوں کی؟ دونوں کے ساتھ تعاون کیوں کیا؟ ہاں، جواب تو مل چکا ہے نا، پچھلے والے حدیث سے جواب سب آ گیا نا، تو مزید جی پوچھ۔ پچھلے والے سے ہی چلیں، اس کو لے لیں۔ اور اب میں بھائی چیف دوسری جسٹس، مثال دیتا ہوں۔ چیف جسٹس کو ہم نہیں مانتے کہ امیر المومنین ایسا ایک دن کے لیے بھی ان کے قاضی بنے، یہ کسی کتاب میں ایسے آپ کے مولویوں نے مشہور کر دیا کہ چیف جسٹس بنے تھے، کوئی چیف جسٹس کوئی گورنر کچھ بھی چلیں نہیں بنے تھے، لیکن مان بھی ٹھیک لینا ہو گیا، تو پچھلے اب حدیث سے ثابت ہو گیا بھائی، ختم ہے معاملہ ختم۔ تیسرا جی دلیل ہے اسلام کے لیے۔ چلیں ٹھیک ہو گیا۔ جی جی آپ کہتے ہیں کہ حضرت ام کلثوم کا رشتہ جو ہے جب انہوں نے مانگا تو مولا علی شیر خدا نے انکار کیا، تو حضرت ابو بکر نے، وہ جابر تھے، ظالم تھے، انہوں نے کہا کہ میں برباد کر دوں گا، میں آپ کی جو فصلیں ہیں تباہ کر دوں گا، میں کوئی الزام لگا کے آپ کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ تو اس ڈر کی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے چچا نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ رشتہ آپ میرے والے کریں، میں جانوں اور حضرت عمر جانے۔ تو ایک جنینی کو حضرت ام کلثوم کی شکل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیا۔ مجھے آپ یہ بتائیں، میں آپ کی بات مانتا ہوں، یہ الفاظ ہیں آپ کے جو آپ نے کیے ہوئے ہیں پروگرام میں، اگر جننی حضرت ام کلثوم کی شکل میں جا سکتی ہے تو جننی کو یہ حکم کیوں نہیں دیا گیا کہ مولا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کر دو، آپ کا مسئلہ ہی حل ہو جائے؟ یا اس سے پہلے کوئی روایت سنی ہے ایسی کہ کوئی جننی جو ہے وہ زوجیت کے حق ادا کرے، یا اس کے بعد کوئی روایت سنی ہے؟ یہ تو پھر وہ جیسے آپ ہنستے ہیں نا، ہنسنے والی بات ہے اس میں، تو اور کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی۔ اوکے جناب، چلے آپ جواب دے دیں۔ اچھا جن دیکھیں کہ اس کو بولا کہ جن کو کیوں قتل نہ کرو، جب آپ کی اپنی حدیث ہے کہ خلیفہ اگر شیطان بھی ہو نا تو اس کی بات مان لو، وہ آپ کا مال بھی چھن رہا ہے تو اس کی بات مان لو، اطاعت کرو، اور وہ آپ کو مارتا بھی اطاعت کرو، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو قتل کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہے نا، یہ تو نہیں کہہ سکتے اس کو قتل، جب آپ کی اپنی کتاب نہیں شریعت جب میں اتنا یہی وہ ظلم کر رہا ہے، وہ میری بیٹی سے زبردستی شادی کر رہا ہے، تو میں اسے قتل کیوں نہ کروں؟ ٹھیک ہے بھائی، جب اس کہہ دیا کہ بھائی میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، تو جب کہہ دیا آپ کے اپنی شریعت میں ہے کہ اس کو قتل نہیں کر سکتے، میں اس کو اطاعت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، جب وہ اس کا مال بھی چھین لے، وہ شیطان بھی ہے، جو بھی اس کی اطاعت کریں، اس کی بات سن لیں، وہ آپ کو مارتا ہے، آپ کا مال لے لیتا ہے، اس کے مخالفت نہیں کرنا، تو پھر یہ صحیح حدیث بھی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت تو کافر ہی کر سکتا ہے نا، مسلمان تو نہیں کر سکتا، پیغمبر کہتا ہے بات مان لو، آپ اس کو الٹا قتل کر دیں، چاہے جتنا کی ظالمی کیوں نہ ہو۔ اب بات رہی کہ جنی کی شادی کا آپ کہتے ہیں ہم اس پہ ہنستے ہیں، یہ کتاب ہے احکام المرجان فی احکام الجان، تعلیف الشیخ امام العلامہ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الشبلی، متوفى سنہ 769، چاپ دارالکتب العلمیہ، کتاب چھپی ہے کب؟ بیروت لبنان میں، سال نہیں لکھا کہ کس سال میں چھپی ہے۔ یہاں پر فی مناکحۃ الجن، کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا کیا یہ ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں جنوں کی آپس میں تو کہ وہ مناکحہ ہوتی ہے، تو اس میں شک ہی نہیں کہ جن آپس میں شادی کرتے ہیں، اس میں تو وہ تو ہے۔ وهذا الباب فی بیان المناکحہ بین الانس والجن، یہ باب اس موضوع پر ہے کیا جن اور انسان کے درمیان نکاح ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ احدهما فی بیان امکان ذلك ووقوعه، والثانی فی بیان مشروعیته، پہلی بات یہ کہ کیا یہ ممکن ہے، اگر ممکن ہے تو کیا جائز بھی ہے یا نہیں ہے؟ اما الاول فنقول، پہلی جو مقام ہے مقام امکان پر کہ کیا یہ ہو سکتا ہے ایسی چیز یا نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ عزیزو، جن جو ہے نا، جو لوگ جن پہ ہنستے ہیں وہ قرآن مجید کو نہیں مانتے، جن پہ کوئی مسلمان نہیں ہنستا، جن پہ کافر ہنس سکتا ہے، یہود نصارہ ہنس سکتے ہیں، بھائی جو ایتھیسٹ لوگ ہنس سکتے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کا قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، سورہ جن کا، ٹھیک ہے نا، جن ایک حقیقت ہے، اتنے شیطان بھی جن ہے، جن میں مسلمان بھی ہو، یہ آپ کو پتہ ہے نا، یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا بھائی صاحب، جی بالکل صحیح، جن کو تو سب مانتے ہیں، جن کو سب مسلمان مانتے ہیں۔ ہاں، نکاح کی بات، جہاں نکاح جن کو نہیں مانتا، جن کو تو مانتے ہیں، لیکن کبھی کوئی ایسی روایت اس سے پہلے یا بعد میں کوئی نکاح والی بات ہے؟ ابھی سن لیں، صرف آپ نے ہی گڑی ہوئی ہے نا۔ ہاں میں نے گڑی ہوئی ہے۔ نکاح الانسی، اب آپ کا عالم ہے یہ شبلی صاحب، آپ کا عالم ہے، میرا عالم نہیں ہے۔ نکاح الانسی الجنیت وعکسہ ممکن، بالکل، جب امکان کی بات کرتے ہیں کہ انسان جن کے ساتھ شادی کرے، جن انسان کے ساتھ شادی کرے، بالکل یہ ممکن ہے۔ قال الثعالبی، آپ کے ایک بہت بڑے تفسیر ثعالبی کے لکھنے والے ثعالبی صاحب نے فرمایا،
زعموا أن التناكح والتلاقح قد يقعان بين الإنس والجن. کہتا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جن و انس کے درمیان تناکح ہوتا ہے. قرآن مجید فرماتا ہے وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ اسراء میں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہہ دیا کہ ان کے اولاد میں شریک، ان کے نسل میں شریک ہو جاؤ. شیطان نسل میں کیسے شریک ہوتا ہے؟ اسی طرح شریک ہوتا ہے کہ جب شخص مثلا وہ مال حرام کھاتا ہے، اس میں روایات میں ہے کہ شیطان اس کے ساتھ آ جاتا ہے، اس کے عورت کے ساتھ کر لیتا ہے. وہ جو گناہ کار لوگ ہوتے ہیں جو ذکر وغیرہ نہیں پڑھتے، وہ روایات میں موجود ہے، قرآن کی آیت ہے. وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ یہ حدیث ادھر ہے، اذا جامع الرجل امرأته ولم يسمي انطوى الشیطان الى احلیله فجامع معه. آپ لوگوں کی حدیث ہے، ہماری حدیث تو نہیں ہے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ مجامعت کرتا ہے، ہم بستر ہوتا ہے، اور وہ ولم یسمی، بسم اللہ نہیں کہتا، تو کیا ہوتا ہے؟ شیطان اس کے احلیل میں چلا جاتا ہے. شیطان تو انسان کے بدن میں، خون میں، رگوں میں وہ تو وہ پھرتا ہے. وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ سیدھا چلا جاتا ہے اس کے جو جنسی جو حالت ہے، جو عضو ہے مردانگی کی حالت ہے، شرمگاہ جو ہے آگے والا مرد کا، وہ اس میں چلا جاتا ہے، اور مرد کے ساتھ وہ بھی شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی عورت سے فائدہ اٹھاتا ہے. اچھا، تو یہ امکان کی بات ہے. اچھا، یہ کتاب الجامع لاحکام القرآن تفسیر القرطبی، چاپ القاہرہ، مطبعۃ دار الکتب المصریہ، یہ جلد نمبر 10 ہے، تفسیر قرطبی. اور قرطبی صاحب بہت معروف محدث، محقق، مفسر، ہمارے مذہب کے نہیں، آپ کے مذہب کے ہیں. اس آیت کے ذیل میں وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ان کے مالوں میں شیطان نے اللہ کو، معاف کیجیے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اجازت دی ہے کہ ان کے نسل میں، یعنی گناہ کاروں کے نسل میں اور ان کے اولاد میں اور ان کے مال میں شریک ہو جائے. بھلے اجعل لنفسک شرکۃ فی ذلک، یعنی تم اس میں شریک ہو جاؤ. اچھا، فرمایا وروی من حدیث عائشہ قالت، جناب عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان فیکم مغویین، ان فیکم مغویین، آپ میں گمراہ لوگ ہیں، گمراہ شدہ لوگ ہیں. ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ وما المغویون، ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مغوی کون ہے، گمراہ شدہ لوگ کون ہیں؟ قال الذین یشترک فیہم الجن، فرمایا وہ لوگ ہیں جن کی نسل میں جن شریک ہو گئے. اچھا، قال الترمذی فللجن مسامات بن آدم فی الامور والاختلاط. حکیم ترمذی، وہ بھی بہت بڑا محدث بھی گزرا ہے جماعت مخالفین کے، وہ مختلف کتابیں اس کے ہیں، یہ غیر سنن ترمذی والا نہیں، اور ترمذی ہے. اس نے کہا کہ آدم، بنی آدم کے ساتھ جن کئی امور میں مکس ہو جاتا ہے، مختلط ہو جاتا ہے، مکس ہو جاتا ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَزَوَّجُ فِيهِمْ، جن میں ایسے لوگ ہیں کہ بنی آدم میں آ کے وہ شادی کر لیتے ہیں. وَكَانَتْ بِلْقِيسُ مَلَكَةَ سَبَا أَحَدَ أَبَوَيْهَا مِنَ الْجِنِّ. بلقیس جو ہے نا، قرآن مجید میں ہے، انه بسم اللہ، انه من سلیمان و انه بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلیمان علیہ السلام، ہدہد کی کہانی ہے کہ پرندہ تھا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، اس نے خبر لایا کہ یہ بلقیس سبا میں ہے، وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں یہ. تو یہ سبا جو تھا بعد میں یہ مسلمان ہو گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ ایمان لائی ہے. تو اس کے ماں باپ میں سے یہ ایک جن تھا، وسیاتی بیان ہو انشاءاللہ، وہ کہتے ہیں ہم اس کی تفصیل بھی آگے جا کر بتا دیں گے. اچھا، اس کے علاوہ بھی میرے ساتھ بہت سارے حوالے ہیں، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. تو آپ کے حدیث میں بھی ہے، جی، آپ کے علماء نے قرآن مجید میں بھی ہے کہ جن جو ہے انسان کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا، مذاق اڑا رہے ہیں، یہ نہیں ہے، نہیں ہو، یا آپ نے کہہ دیا، اس میں حضور بزرگوں ساڈا کی قصور ہے جی. لیکن نہیں، جب قرآن سنت موجود ہے تو نہیں ہے کوئی آپ بتا دیں کہ فلاں نے جو نکاح کیا ہے، کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، کسی مطلب ہے کوئی ایسی روایت آپ بتا دیں کہ فلاں نے نکاح کیا ہے. دیکھیں ابھی میں نے دکھا دیا کہ جناب سبا کی والد یا والدہ ان میں سے ایک جن کا ہے. نہیں، وہ تو کوئی شک نہیں ہے، صحیح ہے، وہ تو دکھا دیا. وہ تو آپ پتہ کیا، جس دن کا آپ نے بتایا نا، جی، جن کا مطلب یہ پوشیدہ، جن کس کو بولتے ہیں؟ پوشیدہ. جن جب بنی آدم میں آ جاتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا کہ میں جن ہوں. وہ آپ اس کو دیکھیں گے، اگر وہ بات کریں گے، آپ اس سے گفتگو کریں گے، وہ نہیں کہے گا کہ میں دوسری مخلوق ہوں. وہ اس بات کو بہت ہی برا سمجھتے ہیں اس بات کو. اور اگر کوئی شخص، اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ کوئی جن ہے اور وہ اس کے راز فاش کر گئے تو اس کو بہت سخت سزا دیتے ہیں. یہ جو لوگ جن وغیرہ سے تعلقات رکھتے ہیں نا، جو لوگ ہوتے ہیں منتر جنتر کرتے ہیں، صحیح، بالکل، ہاں، ان پہ بہت پابندی ہوتی ہے کہ ان کے راز فاش نہ کریں جنوں کی. اور ان کو اگر کوئی جن نظر آتا ہے دوسروں کو نہ بتائیں کہ فلان جگہ جن ہے. تو اس طرح کیونکہ ان میں سے
بہرحال ہمارے دیکھنے والوں میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان سے پتہ چل جاتا ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، تو ان کا کام یہی ہوتا ہے، یعنی بہت محنت، یہ ایک فن ہے بھائی، ایک اس میں محنت ریاضت کرتے ہیں وہ لوگ، اس میں ان کو بہت ساری باتوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو جن اگر کسی سے شادی ہو جائے تو وہ اعلان نہیں کرتے، اور اگر کسی کی شادی بھی ہو جائے نا تو کسی کو بتاتا نہیں کہ میری بیوی جن ہے، اور پھر لوگ بھی کیا کہیں گے کہ بھائی اس کی بیوی جو وہ پھر اس کا زندگی معاشرہ میں ابھی پتہ چل جائے نا فلانی جن ہے، اس کا وہ بھائی رہ سکے گا معاشرے میں، وہ اس کی زندگی جہنم بن جائے گی بھائی، وہ کیا ہوگا اس کے ساتھ۔ اسی لیے دنیا میں کبھی دیکھیں جن میں ہمارا ایمان ہے، جن وغیرہ نکاح وغیرہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ اگر ایسا ہوا ہے تو وہ ظاہر نہیں کرتے، یا جن بہت سارے کام کرتے ہیں نا جنات، لیکن وہ ہمیں لوگوں کو نہیں بتاتے کہ جس نے کام کیا وہ جن ہے، وہ تو بہت مشکلات کے ساتھ پتہ چل جاتا ہے، نادراً پتہ چل جاتا ہے فلان کام تو جو ہے جن کا کام ہے، بنی آدم کا نہیں۔ اللہ یاری صاحب، میں دوبارہ اس سوال کو ریپیٹ کروں گا کہ جی۔ جب دشمن اتنا ظالم ہے کہ وہ ہاتھ کاٹنے پہ اتر آیا ہے، ہوں، زبردستی شادی کر رہا ہے، تو اسی جننی کو اگر حکم دیتے کہ اس کو قتل ہوں، کر دو تو یہ ٹھیک نہیں تھا؟ بالکل بالکل، اس اگر سے وہ بہتر، شکل اس اختیار سے کر بہتر، سکتی ہے، وہ سب ہاں کچھ، ہاں، اس سے بہتر، جی اور جی، امیر وہ سب المؤمنین کچھ علیہ الصلاۃ والسلام دیکھیں، اگر دیکھیں لوگ کیا جانتے ہیں، لوگ تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹی ہے نا ام کلثوم ہے، وہ تو راز ہے، وہ تو صرف امیر المؤمنین علیہ السلام کو پتہ ہے نا، لوگوں کو تو نہیں معلوم نا کہ وہ کیا ہے، وہ جنی ہے۔ اب دنیا والوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے کون ہے، وہ ایک بچی ہے بنی ہاشم کی۔ اگر یہ بچی قتل کرے عمر کو، خلیفہ بادشاہ کو، تو اس خاندان کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ نے اس کو تو سوچا تو نہیں نا؟ وہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ چڑیل تھی، یہ جنی تھی، اس نے مارا ہے۔ وہ تو وہ تو کہیں گے کہ آپ کی بچی نے مارا ہے۔ دیکھیں جب عمر مارے گئے تو ان کا بیٹا